اللہ 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 پوچھا گل سے یہ میں نے کہ خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو ہنس کے بولا کے طالب رنگ بو اللہ 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 عرض کی میں نے سنبل سے مشک بو صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو سن کے کرنے لگا سن کے کرنے لگا دم بدم دو بدو اللہ 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 اور جب کہا میں نے بلبل سے خوشگلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو وجد میں بول اٹھا وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ ذالک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ARYQ TV کی یہ روحانی ٹرانسمیشن ہے جو کہ ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں جشن ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پہ، اور ایک بات کا اضافہ کرتی چلوں کہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، یعنی 53 برس حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی، اور پھر ہجرت کے بعد اٹ از کرنٹلی 1447، تو ہم 1500 برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بچوں کو بتائیے حضور کی سیرت سے، حضور کی تعلیمات سے،
روشناسی واقف کاری فراہم کرنا بہنوں ماؤں آپ کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو کہتی ہیں بچے وہ نہیں کرتے, آپ جو کر کے دکھاتی ہیں بچے وہ سیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. علم یہ 3 حرفی لفظ مومن کے دل کا نور ہے, اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چراغے یا فانوس نبوت کے نور سے مستفاد ہوتا ہے مومن کا جو دل ہوتا ہے, جو قلب ہوتا ہے. اور یہ جو فرض ہے, یہ جو فرض منصبی ہے, یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. تو جو اساتذہ ہیں وہ بڑے یعنی رسپیکٹڈ بھی ہوتے ہیں, قابل احترام ہوتے ہیں, کیونکہ یہ معاشرے کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں, یہ کردار سازی کر رہے ہوتے ہیں, ان ادر ورڈز یہ افراد سازی کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو اسپیکٹ میں دیکھتی ہوں نا سیرت کا, کہ فرما رہے ہیں انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے, لیتمم مکارم الاخلاق, تاکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تکمیل کر دوں. اللہ اکبر. آج اس پہ کلام ہوگا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم اعظم. ہمارے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ, میری پہلی مہمان اسکالر ڈاکٹر ہیں, اور بڑی خوبی کے ساتھ, گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو فرماتی ہیں, اور ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں, ہم انہیں چاہتے ہیں, ہم انہیں سراہتے ہیں. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. خیر مبارک. بہت شکریہ آپ سب کو بھی یہ بابرکت ساعتیں مبارک ہوں. بہت شکریہ آپا. اور ان کے ساتھ اگلی نشست پہ براجمان ہے نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر, بڑی خوبی کے ساتھ نپی تلی گفتگو اور عوام الناس میں اپنا الگ مقام بنا لینا, یہ بھی آسان بات نہیں ہے جناب. ہمارے ساتھ حاضر و موجود ہیں محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہو زرمینہ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کو یہ مبارک گھڑیاں بہت بہت مبارک. خیر مبارک. جزاک اللہ. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور جناب جس خوبصورت آواز سے ہم نے آغاز کیا, ماشاء اللہ گجراتی کلام ہو یا اردو کلام ہو, بہت خوبی کے ساتھ اور ایک منفرد لب و لہجہ رکھتے ہوئے آپ کلام پڑھا کرتی ہیں, اور ہم سب انہیں بھی پسند کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شگفتہ عمران صاحبہ. سلام عرض کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شگفتہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماہ ربیع الاول آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت آپ کو بھی مبارک, اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ مبارک ساعتیں مبارک ہو. بہت شکریہ. خیر مبارک. ڈاکٹر صاحبہ, استاد کی اہمیت و عظمت سیرت طیبہ کی روشنی میں بیان کیجیے. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں اللہ نے یہ کائنات بنائی, اور اس کائنات میں اللہ نے اپنا پیغام بھیجا, وحی الہی کے ذریعے انبیاء آئے. تو یہ ذہن میں رکھے کہ وہ انبیاء معلم بن کر آئے. تعلیم و تعلم, درس و تدریس, علم و آگئی, یہ شیوہ انبیاء کرام ہے. سبحان اللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اعظم ہے, معلم کائنات ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں انبیاء دنیا میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض وہ سورہ آل عمران کی اس روشنی میں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, سبحان اللہ. سبحان ارواح انبیاء کا وہ میثاق کی محفل کیا تھی, معلم اعظم دکھائے جا رہے تھے. سبحان اللہ. معلم اعظم کے وہ جشن منایا جا رہا تھا کہ آپ سب نے جانا ہے, آپ سب کی نبوتیں حضور کی نبوت کی کرنیں ہیں. پہلی محفل میلاد النبی کہہ لیں. ایگزیکٹلی. پہلی محفل میلاد, پہلی تعلیم کی, تدریس کی, پہلی حلف نامے کی وہ تقریب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعارف ہو رہے ہیں سبحان اللہ. راہ انبیاء کے سامنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب پھر آپ دیکھیں تو عربی زبان فصیح و بلیغ زبان ہے, اور فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے عربوں کو. کلام الہی کی زبان میں ہے, اسی عربی زبان میں ہے, مگر وہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کلام الہی کے مطالب کیا ہیں, مفاہیم کیا ہیں, اس کے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں. اللہ نے معلم کو بھیجا,
اور پھر اپنا پیغام بھیجا کہ ان سے سیکھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم خالق کائنات کیا کہنا چاہتا ہے تم سے۔ سبحان اللہ۔ وہ رب چاہتا تو ہر ایک کے سرانے ہوتا قرآن، یہ کوئی ناممکن تھا؟ وہ تو جو چاہے وہ کرے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک نہیں۔ اس نے معلم بھیجا اور پھر کہا کہ ان کے پاس آؤ اور پھر سیکھو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پروٹوکول، بالکل، کہ تمہیں تہذیب سیکھنی ہے تو ان سے سیکھو۔ پھر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ معلم کا ادب نہ ہو، تعظیم نہ ہو تو آپ علم لے نہیں سکتے۔ جی اب دیکھیے تو اللہ رب العزت نے عبادات کے طریقے سیکھنے کے لیے تو ادھر بھیجا، اور حضور کی بارگاہ کا ادب خود قرآن میں سکھایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھنا، ادب کا خیال رکھنا۔ کہیں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ کہیں فرمایا لا تقولوا رائنا، ایسا لفظ بھی مت بولو جس سے ذرا سا احتمال بھی ہو۔ تو گویا ادب، تعظیم، احترام کرتے ہوئے آؤ تاکہ تم میں علم کی وہ ضیائیں اور وہ روشنیاں مل سکیں جو اللہ رب العزت دینا چاہتا ہے عوام الناس کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی کھل جاتی ہے، اللہ اکبر، مدرسہ کھل جاتا ہے، ایک تربیت گاہ بن جاتی ہے، ایک خانقاہ بن جاتی ہے جہاں روحانی تربیت بھی ہو رہی ہے، جہاں اخلاقی تربیت ہو رہی ہے، معاشرتی تربیت ہو رہی ہے، جہاں کائنات کے علوم واقع کیے جا رہے ہیں اور ہر ایک کو اس کی اہلیت کے مطابق عطا کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک کی اس قابلیت، اس کی قلب و باطن کی اس حیثیت کے مطابق خزانے لٹائے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو دار ارقم وہ تربیت گاہ بنتا ہے کہ وہ جو السابقون الاولون، اب دیکھیں قیامت تک ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ جو پہلے 40 افراد تھے، ایسے ایک فہرست چمکتی ہے ستاروں کی طرح۔ اولئک هم بالکل، یہ ہیں اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ یہ انہوں نے سب سے پہلے تربیت پائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ستاروں کی مانند چمکے اور دنیا کو روشنی دی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے اور کون سی فضیلت ہوگی جناب۔ ایک بریک شامل کر رہے ہیں اپنی زبانوں کو درود پاک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طبقہ نسواں کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ یہ سیگمنٹ ہے، پروگرام ہے، نشست ہے، بیٹھک ہے جس کا سرنامہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس ذرائع ناچیز کے ساتھ۔ آج جو موضوع ہے وہ جناب بہت پیارا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں استاد کی اہمیت کے تعلق سے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود معلم بن کے تشریف لائے، اور پھر اس کا بھی رتبہ بلند، یعنی آپ جو ہے وہ معلم اعظم بن کے تشریف لائے ہیں، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ تربیت فرماتے ہیں۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور زرمینہ ناصر خاکوی، ایک استاد کی، ایک ٹیوٹر کی، ایک ٹیچر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا پروگرام ہے اور بہت ہی عمدہ اور خاص موضوع ہے جو یقیناً تمام دیکھنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی توجہ کا مرکز خاص بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں، جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں بڑے خوبصورت اصول ملتے ہیں جن سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک استاد کی بینگ اے ٹیچر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی علم سکھانے والا۔ اور ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ دار ارقم سے لے کر اصحاب صفہ کی تربیت کرنا، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ نے اتنی خوبصورت انداز میں علمی، فکری، سماجی ہر لحاظ سے اتنی پیاری تربیت فرمائی کہ ہر اصحابہ کرام، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اپنے اوصاف کے اعتبار سے ان کے وہ اوصاف، ان کے وہ ٹیلنٹس ہمیں اپنے درجہ کمال پر، بام عروج پر نظر آتے ہیں۔ تو سیرت طیبہ کی روشنی میں جو ایک استاد کی مین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باکمال ہوتا ہی تب ہے جب وہ اپنا کمال اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر منتقل کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھے، کیونکہ آبویسلی ہر ایک انسان کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی سائیکی ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھے، اس کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ ہے
نا اس کو پالش کرے, گروم کرے اور پھر اس کو بام عروج پر پہنچا دے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. دیگر اوصاف بھی نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی میں, لیکن آپ ان کو صدیق اکبر بنا دیتے ہیں. صدق ویری پرومیننٹ ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, دیگر کمالات بھی ہیں لیکن ان کو عمر بن خطاب فاروق اعظم بنا دیتے ہیں, یعنی حق اور باطل میں ڈفرینشیٹ کرنے والا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بن جاتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں. سارے اوصاف اور کمالات کا خاصہ ہے آپ کی پرسنالٹی, لیکن آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاستاذین ہیں, یعنی مبلغ اعظم ہیں, تمام اساتذہ کے سردار ہیں آپ, اور آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈائمنڈ کی طرح جگمگاتے اور ان کی پرسنالٹیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آج کے استاد کی بیسکلی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ نصاب تو اس نے اوبویسلی کمپلیٹ کروانا ہے نا سلیبس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فرد کی, ایک اسٹوڈنٹ کی سماجی, ایمانی, فکری, سوشلی, سائیکلوجیکلی اور اس کی عقائد کی درستگی کا اہتمام کرتے ہوئے, حفاظت کرتے ہوئے اس کی تربیت کرے تاکہ وہ اچھی اولاد کی کے طور پہ بھی سامنے آئے, اچھا مسلمان بھی بن سکے, کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن سکے اور اچھے سٹیزن کی صورت میں بھی دنیا کے نقشے پر ابھر سکے. اور یہاں دیکھنے والے تمام جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو اس بات پہ فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم میسر بنا کر بھیجا گیا, یعنی آسانیاں تقسیم کرنے والا, آسانی سے سکھانے والا. تو تمام اساتذہ کرام کو اس بات کو فوقیت دینی چاہیے کہ وہ آسان لب و لہجے میں اپنے اسٹوڈنٹس کی شخصیت کی تعمیر کا سامان کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی منقول ہیں. تو جو اساتذہ کرام ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو دعا بھی کرنی چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم نافع کی دعا فرمائی, کیونکہ ڈیفینیٹلی محدثین کہتے ہیں وہ ہمیں کسب فکر معاش جو ہے یعنی ہمارا حلال ہونا چاہیے اس جانب لے جاتا ہے, اور اعمال کی مقبولیت کی جانب ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے. پھر اساتذہ کرام کا یہ پروفیشن ان کو ایز اے پروفیشن نہیں لینا چاہیے بلکہ ایز اے پیشن لینا چاہیے تاکہ پازیٹیو انرجی تمام ہی اسٹوڈنٹس کے اندر جا سکے, کیونکہ یہ انبیاء کرام کا پروفیشن نہیں تھا, ان کا یہ طریق تھا, ان کا جو منصب تھا, ان کا یہ فریضہ تھا, ان کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو تعلیم دینا. تو ہماری درس گاہوں کے یہ جو استاد ہوتے ہیں, ہماری درس گاہوں کے یہ جو استاد ہوتے ہیں در حقیقت یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں, یہی تو رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن کہ ہمیں منزل تک پہنچا کے یہ کتنے شاد ہوتے ہیں, اور برستے ہیں ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر, برستے ہیں ساون کی طرح یہ پیاسی زمینوں پر کہ ہمارے اجڑے ہوئے گلشن کو یہ آباد کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی, اور ایک ٹیچر کو اپنے پروفیشن کو پیشن بنانا چاہیے, یہ ایک پوائنٹ انہوں نے بھی ریز کیا. میں بات کو آگے بڑھاؤں گی تو وہ جو استاد ہے, وہ جو ٹیچر ہے, وہ جو ٹیوٹر ہے, اس کا اپنا کردار, اس کے اپنے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ شکریہ ندا. دیکھیں آپ, درسگاہ ہے اور گھر ہے, یہ دو بیسک وہ یونٹس ہیں کہ جہاں انسان سازی کا کام ہو رہا ہے. انسانوں کو بنانا ہے, انسان بنانا ہے, بنیادی بات ہے. پھر اس کے بعد تہذیب منتقل کرنی ہے, اپنی ثقافت, اپنا دین, عقائد, فکر, وہ سب کچھ دینا ہے. تو ان دو نے اگر ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کی, ایک معلم اور ایک ماں, تو قوم زندہ قوم سامنے آئے گی, ایسی قوم آئے گی جو باغیرت ہوں گے. کہا بھی تو جاتا ہے نا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے, ایگزیکٹلی. اور دوسرے معلم کے پاس اس نے جانا ہے. آپ آج کے دور میں بھی دیکھیں تو وہ چند گھنٹے ماں کے پاس گزارے گا تو چند گھنٹے ٹیچر کے پاس گزارے گا, جو اس کے پاس درسگاہ ہے, جو بھی ہے, جہاں بھی. اور اگر مائیں موبائل پکڑا کے اور اپنی ذمہ داری سے, ظلم ہے, بچوں پر ظلم ہے, بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. آپ انہیں کوالٹی ٹائم دیں اور ان کی تربیت کریں جس کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا. تو یہ دونوں اگر درست ہو جائیں, یہ دو طبقات, تو ایک قوم, زندہ قوم سامنے آئے گی جو خوشحال بھی ہوگی, جو ترقی بھی کرے گی. اچھا, بات آتی ہے اس شخصیت کے حوالے سے. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا تربیت کے انداز پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے عظیم مرتبے پر, آپ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کی شخصیت پوری ایک اثر انداز ہوتی تھی سامنے والے پر. وہ جو ایک تلواریں لے کر آتے تھے, ان کے دل موم ہو جاتے تھے, محبت کرنے لگ جاتے تھے, آپ سے زیادہ انہیں کوئی محبوب نہیں ہوتا تھا. تو
ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن گفتگو، جی پیار سے میٹھی بات کہنا، یہ اتنا پر اثر ہوتا ہے. تو اساتذہ کی شخصیت میں بہت اہم چیز ہے کہ وہ بات کیسے کریں اسٹوڈنٹ سے. جی آپ اپنا پیار اخلاص منتقل کریں بچے میں. اگر آپ بد کلامی کریں گے، اگر آپ بدتمیزی کریں گے، بد زبانی کریں گے، ان سے غصہ کریں گے، تو آپ نے بچے میں وہ سارا فتنہ و فساد ڈال دیا ایک طرح سے. تو گفتگو کا دھیان رکھیں، ان سے میٹھی آواز میں بات کریں، یہ آپ کی شخصیت کو بھی پر اثر بناتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لفظ گنا جا سکتا تھا. سبحان اللہ. جب کوئی اہم بات ہوتی تو آپ 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سامنے والا اچھی طریقے سے سمجھ لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے گئے، مختصر بات کرنی اور ایسی جامع کرنی کہ سمندر اس میں سمویا ہوا. سبحان اللہ. تو آپ ایسے بات کریں کہ جو بامانی ہو، بے مقصد فضول بات نہیں ہونی چاہیے. پھر اور آگے بڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیا کرتے تھے تاکہ سامنے والا اچھے طریقے سے سمجھے. نماز کی بات آئی تو آپ نے مثال دی کہ سامنے دریا نہر بہہ رہی ہو، آپ 5 مرتبہ نہائیں گے تو کیوں نہیں پاک صاف ہوں گے. تو بالکل ایسی ہی نماز کیا ہے کہ 5 مرتبہ پڑھو گے تو پاک صاف ہو جاؤ گے. پھر اسی طرح آپ ان کی اہلیت کے مطابق، ان کی عمر کے مطابق ان سے بات فرمایا کرتے تھے. بچے سامنے آتے تو آپ انہیں شفقت سے، محبت سے، پھل دینے ہوتے تو پہلے بچوں سے شروع کرتے. یہ کیا تھا؟ شفقت محبت کا انداز تھا کہ وہی بچے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، کتنی پیار بھری حضور کی باتیں بتاتے ہیں کہ وہ بچے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس لگا دیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں آج تک اس کی خنکی، اس کی ٹھنڈک، اس کی خوشبو ذہن میں، فکر میں رچی بسی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ ایک منتقلی کیسے ہو رہی ہے اس پیار سے، شفقت سے. تو بچے خود بخود محبت بھی کر رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں. آپ نے جو انہیں نصیحت فرمائی انہوں نے وہ حدیث مبارکہ کی صورت میں ہم تک پہنچائی، وہ علم تھا. تو ایک شخصیت بنتی ہے کہ ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو، آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. آپ نے جو بات کہنی ہے اسے عملاً کر کے دکھائیں. سبحان اللہ. سچائی کی تلقین کرنی ہے تو سچ بولیں، تبھی آپ بچوں کو سچائی پر لا سکیں گے. ان کا کردار بنانا ہے تو اپنا کردار بنائیں، ہر گھڑی اپنا احتساب کریں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یعنی کیسا کلام ہو، جامع ہو، معنی ہو، نافع ہو. میں شگفتہ عمران آپ کی سمتاؤں گی اور ایک نعتیہ کرام شامل کریں. کالی زلفا والا دکھی دلا دا سہارا، کالی زلفا والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کالی زلفا والا دکھی دلا دا سہارا، کالیاں زلفا والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دساں کہ میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، دساں کہ میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لج پالدا، کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لج پالدا، لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا. چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا، چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا،
قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا اے نا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں نا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب بعثت کا اعلیٰ ترین جو مقصد ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے معلم بن کے تشریف لانا ہے، اور آج اسی پہلو پہ ہم کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ پروگرام سیرت النبی میں یہاں حاضر و موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی، اور ہماری مہمان ثنا خواں ہیں محترمہ شگفتہ عمران صاحب۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ ایک اچھے استاد، اب کردار کی بات ہو گئی، اب بات ہونی چاہیے کوالٹیز کی، خوبیوں کی نا، تو ایک اچھے استاد میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ ندا، بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، اور اکبر الہ آبادی نے کیا خوب فرمایا کہ کورس تو الفاظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، اور استاد کی کوالٹیز کے حوالے سے، کیریکٹرسٹکس کے حوالے سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہر انسان اپنی اصلاح کر سکے، اور بینگ اے ٹیچر ہم اچھے سے اچھا معاشرے کے اندر اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کر سکیں تاکہ وہ اچھے انسان اور اچھے مسلمان، کامیاب ڈاکٹر اور انجینئرس کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھر سکیں، جلوہ گر ہو سکیں۔ درود و سلام کی بارشیں ہوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری بارگاہ اقدس میں، جنہوں نے معلم کائنات کے طور پر دنیا میں تشریف لا کر علم کی روشنیوں سے اس جہاں کو جگمگا دیا، اس کفر و شرک کے پاتال میں ایمان اور حق کی قندیلیں روشن فرمائی، اور سارا عالم اس جہاں کا، اس کائنات کا کریا کریا جگمگا اٹھا، جھوم اٹھا اس پیاری تربیت کے ذریعے۔ سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے اندر علم کا ذوق بیدار کیا، لوگوں کو فکر آخرت دلائی، لوگوں کو علم نافع کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائی، کیونکہ علم نافع انسان کو قرب الہی، معرفت الہی کی راہوں پر گامزن کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ استاد کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روشنی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے فی زمانہ پروجیکٹرز کے تھرو یا ویژول ہمیں سینز دکھا کر، کلپس دکھا کر استاد جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، یا سائنس لیبز میں، کمپیوٹر لیبز کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسوں پہلے اس کی تعلیم ارشاد فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امثال کے ذریعے، حکایتوں کے ذریعے، قصائص کے ذریعے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں کلامی اتنی عمدہ ہوتی تھی، اتنا کمپریہنسو اور جامع انداز ہوتا تھا کہ جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان تک تو آواز جاتی تھی، لیکن جو بالکل اینڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں کلامی سے، اس تربیت سے مستفید ہوتے تھے۔ پھر روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ 3 ٹائمز اور زیادہ سے زیادہ 9 ٹائمز اپنی بات کو دہرایا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ذہن نشین بھی ہو جائے بات اور کوئی ابہام بھی باقی نہ رہے۔ تو ایک استاد کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ انٹریکشن ذرا رکھے نا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور لرننگ پروسیس بہتر ہو سکے۔ اس کا سب سے خوبصورت ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کو نام سے پکارا جائے۔ اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے نا جیسے استاد مجھ سے ہی محبت کرتا ہے، اور ہر انسان دنیا کے اندر محبت چاہتا ہے۔ تو جب ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا کرتے تھے اے عائشہ، اے ابو ذر، اے ابو بکر، تو کتنا وہ پیارا انداز ہوتا ہوگا، قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
عالم پر. اور پھر ایک اور لرننگ پروسیس کو انکریز کرنے کا سب سے خوبصورت عمل جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم امثال کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں, سادہ اور عام فہم انداز میں بھی سمجھا رہے ہیں. علم نافع کی طرف اسٹوڈنٹس کی توجہ دلوانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ علم ہوتا ہی وہ ہے جو علم نافع ہو, وہی انسان کا رفیق اور مددگار ہوتا ہے, وہ اس کا یار ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اور جو صرف آپ کے ظاہر تک ہوتا ہے علم, اس علم کی مثال انہوں نے سانپ کے ساتھ کی دی ہے, کیونکہ علم نافع انسان کو خشیت الہی کے جوہر سے آشنا کر دیتا ہے. پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کی ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کو سخی ہونا چاہیے سکھاتے ہوئے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے کریے کو روشن کیا, صحابہ کرام کی تربیت فرمائی, علم سکھایا, تو اس کو بخل سے یہاں پہ کبھی کام نہیں لینا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت مطہرہ سے جو اسلوب ہمیں عطا ہوتے ہیں تربیت کے حوالے سے, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تشریف فرما ہوتے تھے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, تو اتنا اٹینٹو ہوتے تھے نا, اتنی توجہ, اتنا ان کا کنسنٹریشن, اتنا ارتکاز ہوتا تھا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی پیاری ٹیچنگ میتھڈولوجی بھی ہے, آبویسلی وہ ادب بھی فرما رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی, لیکن یقیناً جو توجہ رکھتا ہے اس پر توجہ ہوتی ہے. یہ توجہ, یہ ارتکاز, یہ محویت اس کو تفکر اور تدبر کی جانب لے جاتی ہے, اور علم کے ایسے سمندر کے اندر غوطہ زن کر دیتی ہے کہ شعور کے وہ جواہر انسان کو عطا ہوتے ہیں, کہ جب وہ شعور کے جواہر انسان کو عطا ہو جاتے ہیں تو بندہ بندگی میں داخل ہو جاتا ہے, اور انسان کو انسانیت کی معراج عطا ہو جاتی ہے. اور فی زمانہ میں یہاں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اس بات پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی, اسٹوڈنٹس دیکھیں نا, ہر ایک کا ٹیسٹ یا نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کی کیپیبلٹی, صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. تو جو آپ کو تھوڑا کمزور نظر آ رہا ہو اس کو ڈیگریڈ مت کریں کائنڈلی, اس کے ساتھ پیار کا رویہ رکھیں, اس کے اندر کے جوہر کو تلاشیں اور پھر اس کو تراشیں, تو یقیناً وہ ایک اچھے انسان کی صورت میں سامنے آئے گا. اور ایک اور چیز کہ استاد کو پنکچوئل بھی ہونا چاہیے نا, وقت کا پابند, کیونکہ بچے دیکھیں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں استاد کے ڈریس کو, اس کی کردار کو, اس کی گفتار کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو تاکہ اچھائیاں وہ فالو کریں اور بھلائیاں ہی پھر معاشرے میں تقسیم کرنے والے بن سکیں. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ ہمیں استاد کا ادب ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ ادب ایک درخت ہے اور علم اس کا پھل ہے. تو آپ دیکھیے نا, پھل کو کیسے گیٹ کر سکتے ہیں جب اپنے استاد کا ادب نہیں کریں گے. اور استاد ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کا نصاب تو کمپلیٹ کروائے, لیکن آپ کے دل کو بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑ دے, جو آپ کو غفلت سے بیدار کر دے, جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر دے. تو استاد, جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ استاد کی توجہ کے بغیر صرف کتاب سے ہی وہ نالج حاصل کر سکیں گے, تو گویا وہ ناکامی کی سیڑھی پر قدم رکھ چکے ہیں. تو اپنے استاد کا, اپنے روحانی اساتذہ کا بھی احترام کیجئے, کیونکہ بے شک جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے, اور جسے مل جائے عشق نبی محمود اس کو پھر عشق پروردگار ملتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کیا پیغام دیجیے گا؟ دیکھیں ندا, استاد کی حیثیت ایک شمع کی سی ہے کہ وہ خود جلتا ہے اور ماحول کو روشن اور منور کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت پر نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلے قرآن آتا ہے, یتلو علیکم آیاتنا, اس کے بعد ویزکیکم, تزکیہ اندر کا, قلب و باطن کا, اس کے بعد ویعلمکم الکتاب والحکمہ. تو ایمانیات, قرآن سے اور اللہ سے جڑ جانا, پھر اپنے کردار کو بہتر بنانا, اس کے بعد آپ انجینئرنگ میں جائیں, آپ میڈیسن پڑھیں, آپ جو مرضی پڑھیں, ایک یونیفارمٹی آف بیہیویئر ملے گا. سب سچے ہوں, سب کھڑے ہوں, سب ایماندار ہوں, سب قول و فعل میں ایک جیسے ہوں. تو اصل تعلیم تو یہی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں نا, ترتیب اس کو ذہن میں رکھے تو ہمارے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں, ہم اس طرف تو دھکیل رہے ہیں, مگر اصل جو ذمہ داری تھی ہماری ہم اس سے غافل ہیں. اور یہ ایک فیض ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. اس کو علم ساتھ عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے آپا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میں محترمہ شگفتہ عمران آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور آخر میں کلام شامل کریں گے آپ ہی کی خوبصورت آواز میں. جناب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب, اللہ اکبر. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام حلقہ باندھ کے بیٹھا کرتے تھے, تو there was no بینچر,
جب آپ پڑھا رہے ہوتے تھے، آپ سکھا رہے ہوتے تھے، آپ تربیت فرما رہے ہوتے تھے. آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کلاسز کو ایسے ارینج کیا جائے کہ سب بچے سامنے ہوں، کوئی بینچر نہ ہو اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میں پیچھے رہ گیا. اور ٹیچرز بھی بچوں کو ایسے ہی ٹریٹ کریں، ان کو وہ سیم لیول دیں، وہ کانفیڈنس دیں، وہ اعتماد دیں کہ وہ سمجھیں کہ ہم تو فرسٹ آنے والے بچے. اور پوزیشن، نمبرز، اس کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں، ایک دوڑ لگی پڑی ہے کہ تمہارا بچہ فرسٹ آ گیا، میرا بچہ تو سیکنڈ آیا. اور پھر ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں بچوں کے اوپر. ہر بچہ فرسٹ آنے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن ہر بچہ اپنے اندر ایک ہنر، ایک قابلیت، ایک اہلیت، ایک صلاحیت رکھتا ہے. آپ ماں ہیں، آپ نے اس ہنر کو، اس کے اندر جو وہ نگینیں موجود ہیں نا، اس کو آپ نے تراشنا ہے. یہ آپ کو سوچنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ. تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا. تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. الہام جامع ہے تیرا قرآن، ماما من کو جا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو جزا میں رضا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. وہ ہے ہمارا نبی، سچا ہمارا نبی، صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، شاہ سوار براق و امیر علم، دافع ہر بلا، دافع ہر وبا، دافع قحط و غم، راز و رنج و علم، دافع رنج و علم، دافع رنج و علم. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ ہے ہمارا نبی، وہ ہے ہمارا نبی. تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ
مجتبی خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا